پاکستان کی سیاست میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے آئینی اور قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں ہارس ٹریڈنگ کے لیے جن لوگوں نے پیسے دیے اور جنہوں نے پیسے لیے ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ کوئی نئی ویڈیوز نہیں ہے، کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا۔ تو اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ تو یہ 2018 میں جو واقعہ پیش آیا، کیا اس کا نوٹس 2021 میں لیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اسی ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس ریفرنس کی سماعت ابھی ہو رہی ہے، اس کا ابھی تک کوئی لاجیکل کنکلوژن سامنے نہیں آیا۔ تو ایک زیر سماعت مقدمے کے دوران صدارتی آرڈیننس جاری کرنا اور اس زیر سماعت مقدمے کے ایک متفقہ فیصلے کو بھی آرڈیننس کا حصہ بنانا، کیا اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور آپ کے کل اسلام آباد میں کچھ وکلا نے عدالتوں میں توڑ پھوڑ کی، تو یہ جو وکلا کی طرف سے عدالتوں کی توہین ہے، اس پہ وکلا کی قیادت جو ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ تو یہ سارے ہی بہت قانونی اور آئینی سوالات ہیں، اس لیے آج ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ قانونی پس منظر رکھتے ہیں، لیگل بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں۔ ہمارے مہمان لطیف آفریدی صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بہت شکریہ آفریدی صاحب۔ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں لیکن ایک قانونی ماہر بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، اور بیرسٹر کامران مرزا صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور انہوں نے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے لطیف آفریدی صاحب کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کا، ایک زیر سماعت مقدمے کو ایک آرڈیننس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ویسے تو اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ ایک مقدمہ جا رہا ہے اس میں کوئی اور ایشو جو اس سے ریلیٹڈ ہو اس کو شامل کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے، سادہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قانون اور آئین کا ہے۔ مثلا ہمارے آئین میں جو چیپٹر ہے الیکٹورل لاز سے متعلق، وہ جاتے جاتے آرٹیکل 226 پہ تقریباً ختم ہے۔ آرٹیکل 226 میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ all elections except for the Prime Minister and the Chief Minister will be held through secret ballot۔ تو اس نے تمام الیکشنز کا احاطہ کر کے 2 ایکسیپشنز استثناء انہوں نے دیے ہیں۔ اب پھر یہی زبان الیکشن ایکٹ 2017 میں دفعہ 222 سب سیکشن 6 میں ایگزیکٹلی یہی ہے۔ اور جب آئین میں بھی سب مسئلہ واضح ہے، قانون میں بھی مسئلہ واضح ہے، پھر سوال یہ ریفرنس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ریفرنس دراصل میرے بھائی، یہ دراصل جو ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، جو ہمارے اندر اخلاقی شکست و ریخت جاری ہے اس فیوڈل ٹرائبل معاشرے میں، جہاں ہمارا اپنے لیڈر پر ایمان نہیں اور فالور کا جو پارٹی کا ممبر ہے اس کا لیڈر پر فیتھ نہیں ہے، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، پیسہ ملے تو سب کچھ غائب۔ تو اصل میں مسئلہ قانونی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کر کے ود رسپیکٹ یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اگر انہوں نے ترمیم کرنی تھی تو ترمیم ہونی چاہیے تھی آرٹیکل 226 میں۔ وہ انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہوئی۔ جب ناکام ہوئے پھر تو یہ آرڈیننس بذات خود میرے خیال میں اپنے منہ پہ اپنے فیس پہ گندا پانی چھڑکنا ہے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، کیا واقعی یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے؟ دیکھیں جی، اس آرڈیننس کو آپ بالکل اکیلے یا اسٹینڈ الون نہیں دیکھ سکتے، اس میں اس کے مجموعی جو ہے سچویشن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لحاظ سے آفریدی صاحب نے درست فرمایا، لیکن جزوی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ قانون اور آئین کا معاملہ ہے۔ درست ہے، قانون کا بھی معاملہ ہے، آئین کا بھی معاملہ ہے، یہ سیاسیات کا بھی معاملہ ہے، اخلاقیات کا بھی معاملہ ہے۔
کیونکہ اس میں تو کوئی انکار ہے ہی نہیں. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے. آفریدی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی کے حوالے سے کہ اس میں خرید و فروخت اور یہ سب کچھ, تو یہ 25-30 سال کی تاریخ سب کے سامنے ہے. آج بھی کیونکہ جب سے یہ بول بالا ہو رہا ہے, سینٹ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے الیکشن کا, کیا قیمتیں لگ رہی ہیں, کیا سلسلہ ہے. اور اب یہ واضح ہے کہ بلوچستان میں ایک سینیٹر کے بننے کا جو اس وقت قیمت ہے وہ 50 سے یا 40 سے 70 کروڑ روپے کے درمیان جو ہے وہ گنی جا رہی ہے. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. نہیں مجھے نہیں تھا پتا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ میں موجود تھے, وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے. وہاں جو بات ہوئی یا نہ ہوئی, اصل بات وہ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی ہم پالیٹکس کے اندر ایمانداری اور موریلٹی لانے کے لیے ہم نے سٹینڈ, اور ابھی کا نہیں, یہ 20-22 سال سے جب سے پارٹی بنی ہے. عمران خان صاحب جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, ان کو کس پالیٹکس جس کو ہمارے یہاں غلاظت کہا جاتا ہے, کس لیے آنے کی ضرورت تھی؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس قسم کی چوری, بےایمانی, خرید و فروخت کو سے آزاد کر سکیں. 2018 کے الیکشن میں جو ہارس ریڈنگ ہوئی تھی اس کی ویڈیو اس وقت بھی سامنے آئی تھی. آج کچھ مزید ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. بالکل ہوئے. تو اس میں تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک وزیر ہیں, ان کی بھی اس میں ہے. تو وہ 2018 میں بھی ایم پی اے تھے, اس وقت وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی میں تھے, اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے سیاست شروع کی تھی, کیا وہ اس لیے شروع کی تھی کہ جو بندہ پہلے 2018 میں ایک دوسری پارٹی میں تھا اس نے پیسے پکڑے اور 2021 میں وہ پی ٹی آئی کا صوبائی وزیر ہے؟ دیکھیں جی, میں تو آج میں نے, آپ نے شاید پہلے بھی دیکھی ہو ویڈیو, میں نے تو یہ آج دیکھی ہے اور جنرلی تو آج یہ وائرل ہوئی ہے. اور اسی وقت آج ابھی ایز وی اسپیک یہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہاں, ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر پوری انکوائری ہوگی اور اس کا ایگزامپل بنایا جائے گا. ظاہر ہے ویڈیو میں جب آتی ہے تو اس کی تحقیق فورینزک سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ڈیو پروسیس کے ذریعے کرنا ہے. لیکن ان کا ریزگنیشن, دیکھیں میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے ولید صاحب کہ آپ ہمیشہ ایک لاجیکل بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جن 20 لوگوں کے خلاف ایکشن لیا تھا وہ ان کی اپنی پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے, بالکل جی, اور جن لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کی ویڈیو انہوں نے اس وقت بھی دیکھی تھی, یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, اس میں ان کی انصاف کی ویڈیو بھی شامل تھی. یہ اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھے اور ان کو پتہ تھا عمران خان صاحب کو اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یہ اس کو بعد میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا. بہرحال جی اس وقت یہ آپ کو اندازہ ہے اور یہ آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ حکومت خیبر کی گر سکتی تھی, لیکن انہوں نے 20 لوگوں کو, جو ظاہر ہے ایک پارٹی ہیڈ کی جو ہے جورسڈکشن اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہی ہوتی ہے, انہوں نے ان کو پارٹی سے خارج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اب یہ کابینہ سے بھی اور اس عہدے سے بھی سب سے خارج ہوں گے اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسی ویڈیو میں یہی شخصیت. کیا بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں جو ایکشن لیا تھا یہی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لیا تھا. میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بہرحال جی, میں یہ جو افریدی صاحب نے بات کی میں اس کے حوالے سے زیادہ, کیونکہ وہ اہم ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت تو آج ہمارے سامنے ٹھیک ہے, اور جو بھی کچھ ہے اس کو ہم اس کا انسداد کرنا چاہتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنی سیاست کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہ اصل بات ہے. تو حامد صاحب اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ایوری الیکشن ایکسیپٹ وہ 2 الیکشنوں کے جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. یہ کچھ الفاظ مس کر گئے ہیں, آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن. سوال سپریم کورٹ کے پاس یہی گیا ہوا ہے کہ کیا یہ الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے تو یہ آرڈیننس کل عدم ہو جائے گی خود بخود, اور اگر وہ قرار پاتا ہے کہ وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو وہ انہوں نے جو بات کی 222 نہیں ہے, 122 سب آرٹیکل 6 ہے آف دی الیکشن ایکٹ 2017, اس میں وہ ترمیم کر دی گئی ہے, پرووائزو ڈال دیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ نے کل یہ صدارتی آرڈیننس صرف 90 دن کے لیے ہوتا ہے سر. درست ہے جی, صدارتی آرڈیننس کی کیا خد و خال ہیں, کیا اس کے اوپر لمٹس ہیں, سپریم کورٹ خود اس سے, دیکھیں نا آپ مجھ سے اور افریدی صاحب سے یا کامران صاحب سے تو ایک قانونی رائے ہی لیں گے نا, ٹھیک ہے, حتمی فیصلہ تو کورٹ کا ہی ہے. کورٹ نے کم از کم انیشل ریاکشن جو کل دیا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی انہوں نے غیر معمولی اس کو نہیں سمجھا. اچھا, کامران صاحب یہ بتائیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایک عدالت میں زیر سماعت ہے مقدمہ, اس پہ صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. اب اگر جیسا کہ آرڈیننس کی زبان سے لگتا ہے کہ حکومت کو امید ہے, توقع ہے کہ سپریم کورٹ وہی فیصلہ کرے گی جیسا کہ فیصلہ حکومت چاہتی ہے, آرڈیننس اسی لیے جاری کیا گیا. فیصلہ اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اس کو چیلنج کر دیا ہے, تو پھر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے یہ ایک تو کنڈیشنل ہے,
اس میں یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ معاملات کو درست طریقے سے جو نا سامنے رکھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ آیا کہ رائے انہوں نے دینی ہے کہ یہ سینٹ الیکشن جو ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ اگر انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو پھر 226 کا بار اپلیکیبل ہوگا، اور اگر انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انڈر سم ایکٹ ہے 2017 والے قانون کے تحت ہے، تو پھر وہ بار اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس آرڈیننس کا اخلاقی جواز۔ ایک معاملہ پینڈنگ ہے، آپ نے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کیا 28 اکتوبر 2020 کو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور آپ نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی تین آرٹیکلز میں، وہ اب تک پینڈنگ تھا۔ جس دن پروروگ ہوا ہے اجلاس، اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ نے ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کیا۔ مین وائل آپ نے اپنی سمجھ کے لیے اس کو ریفرنس فائل کر دیا کہ بتائیے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی ایکٹ ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے آنا باقی ہے۔ تیسرا کنفیوژن آپ نے یہ شو کیا کہ ابھی تک وہ معاملہ رائے آئی نہیں ہے، آپ نے آرڈیننس دے دیا۔ تو اس طرح حکومتیں نہیں کیا کرتی۔ سر 2 باتیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ شفافیت کے لیے ایک جو ہے نا یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں، مگر کچھ اس کے علاوہ لائیو بھی ہے۔ ویڈیو کو تو اس وقت 1 منٹ کے لیے رکھ دیجئے ایک طرف، لائیو کیا ہوا تھا سینٹ میں۔ 14 لوگوں نے بے ایمانی کی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، ڈنڈے کا استعمال ہوا، کسی چیز کا استعمال ہوا۔ اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا بینیفیشری یہی سیٹ اپ تھا نا۔ تفتیش اگر آپ نے کرنی ہوتی ہے تو بینیفیشری سے کرتے ہیں نا۔ چوری کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو یا کسی جرم کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بینیفیشری سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ بھائی صاحب، آپ کو بینیفٹ آپ کو تو یہ ملا ہے، یہ کس طرح سے ملا ہے؟ کیا یہ آج تک یہ معلوم کیا گیا؟ چلیں ان 14 لوگوں کو ان کی پارٹیوں نے نہیں نکالا۔ آپ تو ایماندار ہیں، آپ تو شفاف ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ تو اسی نعرے پہ آئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اس وقت بھی وہ نہیں کیا۔ جن 20 لوگوں کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں نا نکالنے کا، اس الیکشن کے بعد ان کو نکالنے کے عرصہ درمیان میں ذرا کاؤنٹ کر لیجئے کہ کتنے عرصے بعد نکالا، جب اسمبلیاں ڈیزولیشن کے قریب تھی، جب معاملات ختم ہو رہے تھے، درمیان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تو اتنے سادے یہ بھی نہیں ہیں۔